لگ بھگ 1 سال میں ادھر ادھر گھوما، کہیں مجھے ایسے پڑھانے والے نہیں ملے. جب مولانا سے میری ملاقات ہوئی، جب یوٹیوب سے سیکھنا شروع کیا، یہ پہلی دن کی ریٹنگ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے. کوئی ہاں کہہ دیں. جی نظر آ رہا ہے جی تھوڑا. یہ چیز. ہلو. ہاں نظر آ رہا ہے بلال بھائی تھوڑا تھوڑا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے شروع کی مولانا کے پاس سے، لیکن دھیرے دھیرے کرتے ہوئے آج یہ پوری کاپی بھری ہوئی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ جیسی ٹیڑھی میڑھی رائٹنگ ہے اس کے اندر. مولانا کی گرامر کی کاپی ہے، یہ گرامر 2 کی کاپی. اس میں ٹینس ہیں، اس میں بنیادی معلومات ہے. اس کے بعد میں نے روزانہ کا ہوم ورک جو حضرت دیتے تھے، 1 آدھ صفحہ، میں اس کو 10 یا 15 صفحوں میں کرتا تھا، ایسی بڑی بیاض میں. تب جا کر کے وہ سب الحمدللہ زبان پر قابو ہوا. اور پہلے جو کمی تھی ایک انگریزی زبان نہ آنے کی، وہ کمی دور ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے، جب اتنے بڑے بڑے جملے بنانے شروع کیے تو مولانا کی ایک تقریر میں نے دہوری قرآن بول کر کے حفظ یاد کی ہے، اور اسی کو میں نے تقریر کی. تو اس کی بنا پر ہمارے محلے کے لوگوں نے مجھے ایک اسکول کھول کر کے دیا ہے، علی پبلک کی، جو مولانا الیاس صاحب ندوی بھٹکلی کی چلتی ہے، اور میں اس کا پرنسپل ہوں. اب پہلے حالت یہ تھی کہ مجھے انگریزی کے حروف بھی سمجھ میں نہیں آتے تھے، نہ مجھے کچھ پڑھنے لکھنے آتا تھا. اب دیکھ رہے ہیں ایک چیپٹر ہے جو تعلیم الاسلام مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے. میں مقرر بھی تھا ایک ہمارے مسجد کا، میں زوردار تقریر بھی کرتا تھا، لیکن کوئی توجہ اتنی نہیں دے پاتا تھا سامعین میں سے. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ یہ تقریر میں نے، یہ تعلیم الاسلام کا ترجمہ ہے ڈیوائن بکس بول کر، یہ اسلامی آسمانی کتاب ہے. اللہ said many prophet to guide people, no one known how many prophet did Allah send. جب یہ میں نے پوری تقریر انگریزی میں کی ہمارے مسجد کے اندر، تو لوگ حیران ہو گئے کہ اب تک اس کو انگریزی نہیں آتی تھی، اور اتنی پرفیکٹ اور بڑی اچھی طریقے سے اس نے انگریزی کیسے بولی. تو ہمارے محلے کے ڈاکٹرز، انجینئرز بھی، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، کاپیاں دکھائی، بیاضیں دکھائی. تو آج میری بیاضیں تھوڑے ہمارے بیجاپور کے کالجوں میں بھی لے جا کر کے اساتذہ پڑھاتے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے اسکول کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں اور میرے بیاضوں سے وہ استفادہ کرتے ہیں، جملہ کس طریقے سے بنانا ہے، ٹینس کو کس طریقے سے لکھنا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ کو کس طریقے سے لکھنا ہے. یہ ساری چیزیں مجھے مولانا سے ملی. میں آپ حضرات سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ پابندی شرط ہے. انگریزی میں ایک کہاوت ہے، ریسپیکٹ یور ٹائم ٹوڈے، دا ٹائم ول ریسپیکٹ یور ٹمارو. یعنی آج اگر تم اپنے وقت کی قدر کرو گے تو آئندہ وقت تمہاری قدر کرے گا. ہمارا حال ویسا ہی رہا کہ میں مدرسے میں پڑھاتے پڑھاتے رات 1 بجے تک میں ہوم ورک کرتا تھا اپنا، اور ہوم ورک میں حفظ کلاس پڑھاتا تھا. ہوم ورک کیے بغیر، مولانا بھی گواہ ہیں اس بات کے، ہوم ورک کیے بغیر میں کبھی کسی رات نہیں سویا. ہوم ورک کر 10 سے 15 صفحے ہوم ورک کر میں رات میں سوتا تھا، اور حضرت اس کو چیک بھی کرتے تھے، اغلاط کی اصلاح بھی کرتے تھے. ابھی یہ 3-4 ہی بیاض یہاں پر ہیں، باقی اس کے علاوہ 8 بیاض اور ہیں جو اسکولوں کے اندر لوگ لے کر کے گئے ہیں. انشاءاللہ اگر حضرت پہلے بتاتے تو وہ بھی بیاضوں کا میں یہاں انتظام کر رکھ دیتا. تو یہ ساری چیزیں حضرت سے مجھے سیکھنے کو ملی، اور بہت بڑا مجھے نفع ہوا، فائدہ ہوا. اور انگریزی بھی الحمدللہ میں اچھی خاصی بول بھی لیتا ہوں، اور تقریر بھی میں کرتا ہوں. لوگوں نے بعض دفعہ مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لقب سے بھی پکارا ہے ہمارے محلے کے، انگلش اسپیکنگ اور اس کی وجہ سے. اب تمام ساتھیوں، اور یہ سیکھنے کے بعد نفع یہ ہوا، میں ایک سوشل ورکر بھی ہوں، عوامی کام بھی کرتا ہوں، دعوت و تبلیغ سے جڑا ہوا ہوں. تو کئی سارے ایسے لڑکیاں بھی میرے پاس سیکھ رہی ہیں جو انگریزی پڑھی ہوئی ہیں، اور وہ 10ویں یا 12ویں کلاس میں پڑھتی ہیں، وہ بھی آ کر کے سیکھ رہی ہیں. تو کئی اس میں سے ایسا ہوا جو ہندوؤں سے ان کا تعلق تھا، ان کو ہم نے انگریزی میں اسلام سمجھایا، تو وہ لڑکیاں واپس الحمدللہ وہ آ گئی ہیں. یہ زبان سیکھنے کا بڑا نفع ہوا، کیونکہ آج امت کو اسی زبان کے ذریعے سے لیکچر ہے یا اسی طرح غلط کہانیاں ہیں، گمراہ کیا جا رہا ہے. تو اسی زبان کے ذریعے سے ہم امت کو لا سکتے ہیں، کیونکہ وقت کی بڑی ضرورت ہے. اب میں قاعدہ بھی پڑھاتا ہوں، تو آئندہ چل کر حضرت ہم کو سبق پڑھائیں گے ہاؤ ٹو یوز الفابیٹ کر کے، الفابیٹ کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. تو میں نے قاعدے کو اسی طرز پر، نورانی قاعدے کو اسی طرز پر میں نے پڑھایا. اس کا نفع یہ ہوا، فائدہ یہ ہوا کہ جہاں 5 لوگ طلبہ پڑھنے آتے تھے، آج وہاں 200 لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں انگریزی میں قاعدہ پڑھانے کی وجہ سے. تو یہ نفع کی چیز ہے، کوئی ایسی خالی نہیں ہے. ابھی جیسا کہ مولانا طارق صاحب نے بھی کہا کہ
فیس کے سلسلے میں. ویسا ہم عربی کے اندر پڑھتے ہیں العلم لا یؤتی بعضہ حتی تؤتی کلک. یا ہم سمجھ جانا چاہیے کہ ہم مال بھی لگا رہے ہیں لیکن وقت اپنا صحیح نہیں لگا رہے تو ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ہمیں وقت بھی لگانا ہے، مال بھی ہم لگا رہے ہیں. حضرت جتنا ہوم ورک دیتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ چڑھ کر اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے یہ بہت فائدے کی بات ہوگی. اور آخر میں ایک بات یہ ہے، علامہ اقبال کا بھی شعر ہے، عطار کو رومی ہو راضی ہو کے غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحر گائی. ہمیں اس کورس کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ اس زبان کے ذریعے سے میرے مخلوق کے اندر مجھ سے دین کا کام لے لے. اور ہم سیکھنے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم دین کی خدمت کریں گے، امت کی خدمت کریں گے، ہمیں انشاءاللہ نفع ضرور ہوگا. یہی میں نے کوشش کر میں نے حضرت سے سیکھنا میں نے شروع کیا. الحمدللہ آج میں ایک بڑے پیمانے پر یہاں پر ہمارے کرناٹک کولار شہر میں کام کر رہا ہوں. میرا خود کا ایک اسکول ہو گیا ہے الحمدللہ، اور کئی سارے مکاتب میرے زیر نگرانی چلتے ہیں جہاں پر میں علماء کو ٹریننگ دیتا ہوں کہ انگریزی میں قاعدہ کس طریقے سے پڑھانا ہے، اردو میں قاعدہ کس طریقے سے پڑھانا ہے. یہ نفع مجھے ہو رہا ہے اور آپ کو بھی انشاءاللہ یہ ضرور نفع ہوگا. جیسا کہ بات کہی گئی کہ علم جو ہم نے سیکھا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. جہاں میں مدرسے میں 5 سے 6 ہزار مجھے سیلری ملتی تھی جہاں میں پڑھاتا تھا پہلے، الحمدللہ مجھے 30,000 کے قریب تنخواہ ہے. وہ بات اور ہے. آپ بھی اس کے اندر دین اور دنیا ہم کو دونوں کا نفع ہوگا. عوام جب آپ کو دیکھے گی کہ ان کے اندر کچھ قابلیت ہے، یہ کچھ بولتے ہیں، کچھ کرنے کے ان کے اندر جذبہ ہے، آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں پڑے رہو، آپ کو وہاں سے اٹھا کر کے عوام لے کر کے ضرور آئے گی. بس ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں پیوستہ رہ شجر سے اور امید بہار رکھ. اب امید بہار ہمیں رکھنی ہے اور پیوستہ رہنا ہے ایک ہی درخت سے جب تک ہمارا کورس مکمل نہیں ہوتا. اگر ہم اس میں ٹال مٹول کرتے رہیں گے، چھٹیاں مارتے رہیں گے تو ہمیں کبھی نفع نہیں ہوگا. حضرت کو بھی یاد ہے کہ جتنا حضرت کو میں نے پریشان کیا ہے سبق کے سلسلے میں شاید اتنا کسی نے نہیں کیا ہوگا. ایک دن بھی اگر سبق نہ آتا تھا حضرت کا تو میں فوراً رات کو، ایسا بھی ہوا ہے 3 بجے میں نے فون کیا ہے کیا کل سبق آئے گا یا نہیں آئے گا. یعنی اتنی طلب بڑھ گئی تھی. تو آپ کو بھی کوشش یہی کرنی ہے. آپ کو میں نے بیاضی بھی دکھائی کہ میرا نام بلال میں لکھتا تھا اور میں بہت خوش ہوتا تھا کہ میں میرا نام صحیح لکھ رہا ہوں، لیکن وہ غلط تھا. اب یہ غلطیاں میں نے اسی لیے باقی رکھی ہے تاکہ مجھے میرا ماضی یاد رہے کہ میں کس لیول پر پہلے تھا اور آج کس لیول پر ہوں. آج میں انگریزی بول رہا ہوں، کچھ تقریریں کر رہا ہوں، تو سب کے سب ہمارے استاد محترم مولانا شعبان صاحب کی بھی محنت ہے اور ہماری بھی محنت ہے جو لگی، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک مقام پر کھڑا کیا ہے. میں سبھی آپ حضرات سے یہی امید کرتا ہوں کہ پابندی سے لگے رہے، آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، فائدے سے خالی نہیں ہوگا. میری بایا سے بھر رہی ہے. اور اب بھی میں کورس میں جوائن ہوا ہوں مولانا کے، جو اثر کے بعد والا بیچ چلتا ہے. اور آپ کو یقین نہیں ہوگا آج کی جو کلاس تھی میں 2 ویلر پر پوری لیا ہوں. اسکول کے کام سے میں 50 کلومیٹر مجھے دور جانا تھا، تو پوری کلاس میں نے 2 ویلر پر بیٹھ کر ہیڈ فون لگا کر حضرت نے جو ہوم ورک بھیجا تھا وہ گاڑی پر ٹائپ کر میں نے بھیجا ہے. کلاس میں نے ناگا نہیں کی ہے. وہ ہمارے، اور اسی طرح یہ اب جو نیا بیچ چل رہا ہے یہ اس کا ہوم ورک بھی ہے. یہ ہوم ورک آپ کو یقین نہیں ہوگا میں نے 4 ویلر میں بیٹھ کر کے کیا ہے آج والا، اور ہوم ورک میں نے ناگا نہیں کیا ہے. پورا کر ابھی اس کو گروپ پر بھیجنا باقی ہے. آپ جتنی کوشش کرتے رہیں گے وقت کو بچانے کی، جیسے مفتی تقی صاحب عثمانی کا آپ ترجمہ قرآن لیں گے تو آپ کو اس میں ملے گا کہ مدینہ جاتے ہوئے ایئرپورٹ کے اندر یہ قرآن اس صورت کا ترجمہ مکمل ہوا. یعنی ہمیں ہمارے اکابرین سے سبق بھی یہ لینا چاہیے کہ انہوں نے وقت کبھی ضائع نہیں کیا. ہمیں بھی وہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی وقت ضائع نہیں کریں گے، ٹائم کی رسپیکٹ کریں گے. انشاءاللہ ٹائم ہماری آئندہ چل کر کے رسپیکٹ کرے گا. یہی وہ کلمات تھے میں آپ حضرات کے سامنے میں نے کہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آمین ثم آمین. اللہ مزید ترقی سے نوازے. آمین. بہت خوشی کی بات ہے کہ سارے جتنے اللہ بھی، ہاں یہ مائک آف کر لیں آپ لوگ. دیکھیں جو ضروری باتیں تھیں 3 لوگ آپ لوگوں کے سامنے بات کی. ایک تو ہم تھے، ایک مولانا طارق انور ندوی، دوسرے مولانا بلال. تینوں کی باتیں میرے خیال سے آپ لوگوں نے سنی ہیں. آپ ان کی باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو ہیں جو تجربات کی روشنی میں انہوں نے بات کی ہے، مولانا طارق انور ندوی. دوسرے مولانا بلال صاحب جو یعنی آگے چل کے آپ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی محنت کرنی ہے، آپ
آپ کو ان سے سیکھنا ہے کہ یہ شادی شدہ ہیں، ان کے 3 بچے بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ بھی یہ رات میں 2 بجے 3 بجے تک بیٹھ کے ہوم ورک کر کے، آپ حفظ کی تعلیم جانتے ہیں نا، فجر سے لے کے شام تک کیسے ہوتی ہے، تو حفظ پڑھانے کے ساتھ ساتھ گھر پہ آتے تھے، بچوں کو پھر دیکھنا، پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا، پھر ہوم ورک کرنا. ایسے بندے بہت کم ملتے ہیں. حالانکہ ان کی بات جب بھی ہم کہیں چھیڑتے ہیں تو مجھے بہت فخر ہوتا ہے کہ میرے سارے، خیر طالب علم نہیں کہنا چاہیے، ساتھیوں میں ہیں، میرے سارے ساتھیوں میں سب سے بہترین جنہوں نے محنت کی ہے، اور ہر جگہ ان کا نام انشاءاللہ لیا جائے گا اگر ہم کہیں بھی لیں گے، بلال مجاور کر کے، انہوں نے پورا حق ادا کر دیا ہے. ایسے محنت کرنے والے آپ کو مدرسے میں بھی نہیں ملیں گے جہاں کہ پورا وقت خالی رہتا ہے آپ کو 2 بجے تک 3 بجے تک. حالانکہ ہم نے بھی ایسا محنت کیا ہے، یہ انگلش پڑھتے ہوئے، عربی پڑھتے ہوئے اپنے تعلیمی زمانے میں 2 3 بجے تک ہم نے پڑھائی کی. خود ہے طارق بھائی کے ساتھ پڑھتے ہوئے وہاں مینگلور یونیورسٹی میں ہم لوگ بھی 2 بجے تک 3 بجے تک باقاعدہ انگلش کتاب کا مطالعے کیے. کوئی ناول ہاتھ لگ گئی ہے، کوئی کہانی ہاتھ لگ گئی ہے، کچھ ہاتھ آ گیا ہے، تو وہ ہم لوگ 2 بجے تک 3 بجے تک ہم لوگوں نے باقاعدہ بیٹھ کر پڑھائی کی ہے. تو یہ وقت آپ کو بہت کچھ دیتا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. آپ یقین جانیں اس میں ہم نے کہیں کورس نہیں کیا ہے. اور یہ طارق بھائی جو ہیں، طارق بھائی نے بھی یہ کہیں کمپیوٹر کا کورس نہیں کیا ہے. ذاتی ان کی اتنی محنت ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ کمپیوٹر میں اگر ذہن لگا دیتے ہیں تو پھر اس میں اس کے جو ہیرا موتی وہ نکال کے ہی لاتے ہیں. اس کے اندر کی جو چیز ہے، کوئی اگر مشکل آ گیا تو وہ ضرور نکال کے لائیں گے. ایسے کچھ لوگوں کا اللہ ذہن بنا دیتا ہے فطری طور پر. ہو گیا ہے. چلے ٹھیک ہے. اب آج یہ ڈیمو کلاس تھا، ٹیوٹوریل کلاس تھا. آج کا کلاس ہم ختم کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ 9:30 بجے سے ہم کلاس کریں گے. اب ڈائری آپ لوگ ساتھ میں رکھیں، اس کے بعد قلم بھی ساتھ میں رکھیں، نوٹ کرنا وہ بھی آپ نوٹ کریں. اس کے بعد جو ہوم ورک دیا جائے گا، جیسے طارق بھائی نے کہا کہ آپ کو کرنا ہے، اس میں آپ کو کوتاہی نہیں کرنی. اگر آپ کوتاہی کریں گے تو پھر آپ کے سرٹیفکیٹ میں وہی بعد میں دے دیں گے. پہلی بات تو سرٹیفکیٹ مشکوک ہو جائے گی. دوسری بات، اگر دیا بھی جائے گا تو اس میں طارق بھائی کو ذمہ داری دی ہے، ان کا سگنیچر رہے گا. بھائی مارک وغیرہ بھی اس میں دے دیا جائے گا، سرٹیفکیٹ اس میں اچھی نہیں دی جائے گی، مارک اچھا نہیں رہے گا، تو اس میں خواہ مخواہ آپ کو پریشانی بھی ہوگی اور اچھا بھی نہیں رہے گا. چونکہ آپ پیسہ بھی نہیں ہے 1500، تو آپ ہم سے اصول ہیں بھائی. آپ ہم سے دن میں 10 بار کال کریں، ہم تو کہتے ہیں ہم مجھ سے کال کریں، ہم یہاں رہتے ہیں. نہیں کریں گے آپ ہمیں واٹس ایپ میسج کریں. 1500 آپ اصول ہیں، 3 ماہ کے اندر آپ بالکل اصول ہیں. ہم کو نچوڑ لیں، ہم کو اچھا لگتا ہے پڑھتے پڑھاتے ہوئے. شروع میں تو ہم فری میں پڑھا رہے تھے، ابھی تو پیسہ لے کے جلدی ہم نے پڑھانا شروع کیا ہے. تو آپ جتنا ہم سے پوچھیں گے اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ ہوم ورک کریں گے، بلال بھائی گواہ ہے، کبھی جو ہم نے ان کو کہا ہو کہ آپ ہوم ورک زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ان کو ہم ترغیب بھی دیتے ہیں کہ آپ جتنا چاہے ہوم ورک کریں، کوئی دقت نہیں ہے. تو اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اور آخر میں جتنے بھی ساتھی یہاں پہ آئے تھے گوگل میٹ پہ، ان تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ ان کے علم میں برکت دے، ان کو مزید سیکھنے کی توفیق دے. اور اس کے علاوہ یہ طارق بھائی شاید 2 3 منٹ بات کریں گے، آپ ان کی بات سن لیں، وہ ضروری ہی بات ہوگی، بہت اہم ہی بات ہوگی. اس کے بعد پھر یہی ہے گوگل میٹ کا یہی اختتام کریں گے. آواز نہیں آ رہی طارق بھائی، آواز نہیں. تمام احباب کا شکریہ، تمام لوگوں نے جوائن کیا، آخر تک رہا جو بھی، اور سب چیز کے بارے میں سمجھے کہ حالات کیا ہیں اور ہمیں اس حالات پہ چلنا کتنی ضروری ہے اور حالات کو قابو میں لینا کتنی ضروری ہے. تو حالات سے ہمیں نہیں ڈرنا ہے، ماحول سے نہیں گھبرانا ہے، کسی کے سامنے جھجکنا نہیں، کچھ بولتے ہوئے، کچھ پوچھتے ہوئے اور کچھ اپنی باتیں رکھتے ہوئے جھجکنا نہیں ہے. غلطی ایک بار ہوتی ہے، غلطی سے ہی انسان سیکھتا ہے. تو جب تک ہم غلطی نہیں کریں گے سیکھ نہیں پائیں گے. ڈرنا نہیں، کسی سے جھجکنا نہیں ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں بڑی بڑی کمپنیوں میں گیا ہوں، بنا ڈرے ہوئے، بنا جھجکے ہوئے میں جا کر کے بات کیا ہوں. گرچہ انٹرویو میں پاس نہیں ہوا، لیکن کچھ ضرور سیکھنے کے لیے ملتا ہے. تو کسی سے ڈریے نہیں، کہیں بھی گھبرائیے نہیں، ماحول سے نہیں گھبرانا ہے، سیکھتے رہنا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، جتانا ہے. تو آج کے یہ میٹنگ کا اختتام میں علامہ اقبال کے کچھ شعر سے کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی اہم ہے. اگر اس شعر کو سمجھ کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر لیں گے تو کبھی بھی کسی سے نہیں ڈریں گے، نہیں گھبرائیں گے. شعبان بھائی اس شعر کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جب منگلور یونیورسٹی میں ہم لوگوں کا جو انوگریشن پروگرام تھا کورس کا، تو جو بہت بڑے ایک بلڈر آئے ہوئے تھے اور اسی شعر سے ہم پیغام کو ختم کیے تھے. تو میں بھی انہیں سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کا شعر ہے: نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر. مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں.
ہمارے اوپر بھی یا قوم کے اوپر بھی یا ہماری جو ناکامی کے اوپر بھی، تو مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں نئی بجلی، نئی آندھی، نئے طوفان پیدا کر ہمیں خود اٹھ کر کے کھڑا ہونا ہے اور طوفان پیدا کرنا ہے۔ پھر آخر میں علامہ اقبال کا بہت ہی فلسفانہ انداز میں کہا ہے کہ یہ سب نہ ہو ممکن اگر تجھ سے، یہ سب نہ ہو ممکن تجھ سے اگر اے محوی ناداں۔ آج بھی اگر ہم غفلت ہی میں پڑے رہیں اور یہ سب چیز کو ہم ناممکن سمجھتے رہیں، تو پھر آگے کہا ہے کہ یہ سب نہ ہو ممکن تجھ سے اگر اے محوی ناداں، تو پھر شوق سے اپنی موت کا سامان پیدا کر۔ آج بھی اگر ہم ان چیزوں کو امپوسیبل سمجھتے رہیں، ناممکن سمجھتے رہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر اس سے اچھا راستہ ہے کہ ہم ڈوب کے مر جائیں، اپنی موت کا سامان خود پیدا کریں۔ تو ہمیں ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، اور کوشش کرتے رہنا، محنت کرنا ہے اور زمانے کو ہمیں دکھانا ہے۔ صحیح بات ہے، جزاکم اللہ۔ بے شک ماشاء اللہ، ٹھیک، جزاک اللہ، شکریہ۔ ہاں چلے ٹھیک ہے، طارق بھائی سے بھی رابطے میں رہیں اور ہم سے تو آپ لوگ رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور ہماری جو کلاس ہوگی کم سے کم 45 منٹ سے کلاس ہم نہیں کریں گے، کم نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہمارے کلاس کا انشاءاللہ وقت رہے گا۔ باقی آپ سب لوگ جا سکتے ہیں انشاءاللہ، پھر کل ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا وحسن الجزا۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم۔ ملاقات بنے گا کیسے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ طارق بھائی سے کا نمبر وغیرہ کوئی ہے؟ ہاں طارق صاحب کا نمبر، جی ہاں ابھی گروپ میں ہم شیئر کر دے رہے ہیں ان کا نمبر۔ ہاں گروپ میں اچھی شیئر کر دیں کہ سارے لوگوں کو نمبر مل جائے گا، دونوں گروپ میں شیئر کر۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ دیکھیں فائن رہی